بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن و چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو انہیں جادوگری قرار دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور طعن و تشنی کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف یعنی ترک نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی طعن و تشنی اور جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے، اور پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلاء کلمت الحق یعنی حق کی سر بلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ کرتے کرتے رجب کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے، اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا اور نہ ملے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل ایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت عز و جل اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آئیے اب اس کا تفصیلی بیان ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب عطر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب عطر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے
گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ دوستوں، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جو مصر اور ایلا کے درمیان واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا، اور سینہ کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں طور پہاڑ واقع ہے۔ یہ جگہ بیت المقدس سے جانب و جنوب 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بڑھے چلیے۔ آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، یعنی اے اول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔
اے آخر صلی تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ اے حاشر صلی تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا، پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی تھی جتنی اس بڑھیا کی ہے، جس نے آپ صلی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس یعنی شیطان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ صلی علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے، جب آپ صلی علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر آپ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔